تم پر مردار کو حرام قرار
خنزیر کے گوشت کو تم پر حرام قرار دیا، وما اہل، اور وہ چیز جو نامزد کی گئی ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، اور وہ چیز جو نامزد کی گئی ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر، فَمَنِ اضْطُرَّ، پس وہ شخص کہ جو مجبور کیا گیا، غیر باغ، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور تجاوز کرنے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، سو بے شک اللہ تعالی، غفور، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، نہایت ہی مغفرت فرمانے والا، نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ اللہ جل جلالہ نے کل کے سبق میں یہ بات بیان فرمائی تھی، ایک بستی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی جو امن میں رہا کرتی، جس کے رہنے والے لوگ اطمینان سے رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان بستی والوں پر رزق کی فراوانی عطا فرمائی، ہر سمت سے رزق اس بستی کی طرف سمٹ کر آ رہا تھا اور پہنچ رہا تھا۔ تو پھر لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ جل جلالہ نے اس بستی کے رہنے والوں کو بھوک کا، لباس کا مزہ چکھایا، خوف کا مزہ چکھایا، اس وجہ سے کہ برے کام وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرتے تھے۔ اس بستی کا میں نے ذکر کیا کہ مفسرین اکرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے ہر دور میں بہت ساری بستیاں اس آیت کریمہ کا مصداق بن سکتی ہیں۔ مفسرین کا میں بعض ایک اور یہ ملتا ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ المکرمہ ہے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس بستی سے مراد مدینہ المنورہ ہے، مدینہ کی بستیاں مدینہ المنورہ ہے۔ تو جس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں مظلوماً آپ کو شہید کیا گیا، تو پھر ایک زمانے تک اللہ نے یہاں سے پیداوار کی برکات کو اٹھا لیا، جو فصلیں ہوا کرتی تھی، پھل ہوا کرتے تھے، غلہ اناج لگا کرتا تھا، کھانے پینے کی فراوانیاں تھی، اللہ جل جلالہ نے ایک زمانے تک ان برکات کو، ان پیداوار کو، ان فراوانیوں کو اٹھا لیا، کیونکہ مظلوماً عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی زمین سے، ان کے خون سے، خون کو رنگین کیا گیا، تو اللہ نے برکات کو اٹھا لیا۔ تو یہ کہ تینوں ہی اقوال ہو سکتے ہیں، پہلا یہ کہ کوئی بھی ہر زمانے کی بستی مراد،
دوسرا یہ کہ مکہ المکرمہ کی بستی مراد، تیسرا یہ کہ مدینہ المنورہ کی بستی مراد۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے بیان کی مثال ایک بستی کی، قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ تو تینوں ہی مصداق اس کے ہو سکتے ہیں، باقی تفصیل میں نے کل کے سبق میں بیان کر دی۔ آج کے سبق میں میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اب انسانوں میں سے کیسے فرمائی؟ تو قرآن مجید کے یہ الفاظ بتلا رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، البتہ تحقیق ان کے پاس آیا رسول منہم، انہی میں سے، انسانوں میں سے۔ تو جس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، فرشتے نہ تھے، نور نہ تھے۔ ہاں، نوری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب تھی۔ آپ معصوم تھے، آپ سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی، کوئی گناہ نہ ہوا، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن تھے انسان ہی، جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح انسان تھے۔ ہمیں بھوک لگتی، نبی کو بھی بھوک لگا کرتی۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے نبی کے بھی والدین تھے، عبداللہ، والدہ آمنہ۔ ہمارا خاندان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی 12 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش کی، بچپن پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، پھر آپ کے چچا حضرت طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے خاندان والوں نے آپ کی پیدائش پر خوشخبریاں منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی والوں نے آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائی۔ تو عام ترتیب کے مطابق جس طرح بچہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اسی طریقے سے آئے، لیکن اللہ نے بہت ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، گندگی سے آلودہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے جسم پر کسی بھی طرح کی گندگی نہ تھی۔ ختنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی کرا دیا تھا۔ کسی بھی طرح کی کوئی گندگی، کوئی غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو نور سے، روشنی سے آپ کا گھر مبارک روشن ہو گیا، چاند ستارے سب امڑ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ پوری دنیا میں نبی کی پیدائش کی خوشخبری کو سنایا گیا، جس کی آواز فرشتوں تک پہنچی، جنات تک پہنچی، اور دنیا میں ظالم لوگوں کے گھروں کے دیواریں ہل گئی۔ اللہ رب العزت نے خوشبو سے نبی کے گھر کو معطر فرما دیا، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کے لیے تشریف لا رہے، دنیا کی سیر کرانے کے لیے تشریف لا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے فرشتے ترس رہے اور آپ کو دیکھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں پیدا ہو چکا، تشریف لا چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ترتیب سے ہوئی جس ترتیب سے انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ان تمام چیزوں سے اللہ نے آپ کے جسم کو، آپ کے وجود کو پاک رکھا، جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، دوسرے بچے مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر میرا نبی جب دنیا میں آیا، تہجد کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، سمار کا دن ہے،
اور پھر جب تشریف لائے سجدے میں گرے اور آسمان کی طرف تشہد کی شہادت والی انگلی مبارک کو اٹھایا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دی. تو میرے نبی کی دنیا میں تشریف آوری بالکل ایک نرالے انداز سے ہوئی، لیکن تھے آپ انسانی، نوری صفات آپ پر غالب تھی، آپ تھے انسانی. بھوک ہمیں لگتی، بھوک نبی کو بھی لگا کرتی، پیاس ہمیں لگتی، پیاس نبی کو بھی لگا کرتی، زخم ہمیں پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نبی کو بھی پہنچا، تکلیف ہوئی. زخم ہمیں پہنچتا ہے، خون بہتا ہے، تو نبی کو بھی لگا، خون بہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دل مبارک میں بھی احسانات، احساسات، بیٹی کی وفات ہوئی، آنکھیں آنسو سے نم ہو گئے، اپنوں کی جدائیاں ہو رہی، ہم سے نڈھال ہو رہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ کو قربان کیا کہ اللہ راضی ہو جائے. 40 سال تک عبادت میں لگے رہے. تم تجارت کرتے ہو، تمہارے نبی نے بھی تجارت کی. تم شادیاں کرتے ہو، تمہارے نبی نے بھی 9 شادیاں کی اور 2 لوٹیوں سے شادیاں کی، 9 آزاد عورتوں سے شادیاں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیے، تم سفر کرتے ہو، آپ نے بھی سفر کیے. تم برادری میں رہتے ہو، نبی نے بھی برادری میں زمانہ گزارا. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، لیکن نوری صفات آپ پر غالب تھی. تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی آپ کی بعثت فرمائی. لیکن 40 سال تک آپ نے عبادت میں وقت گزارا اور نیکیوں کے ساتھ وقت گزارا. جب 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی قرآن کریم کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ نازل ہوئی. اور پھر جب یہ نزول ہوا اس کے بعد 23 سال کا زمانہ گزارا. 23 سال کے زمانے میں 28 کے قریب غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، کافروں سے لڑتے ہوئے. 33-34 سریے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو روانہ فرمایا اپنی زندگی مبارک میں، لیکن خود شرکت نہ فرمائے. تو اس اعتبار سے 60 سے زیادہ 70 کے قریب غزوات اور سرایہ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں پیش آئے. 23 سال کے عرصے میں میرے نبی نے ایسا جہاد کیا، ایسی تبلیغ کی، ایسا اسلام پھیلایا کہ دن اور رات ایک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بشیر بن کر، نذیر بن کر، رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ ہم لوگ اپنی آخرت کو پہچان لیں، ہم لوگ دنیا کی حقیقت سے بیدار ہو جائیں، دنیا کے دھوکے سے بچنے والے بن جائیں، آخرت کو سرخ رو بنانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، جہنم سے دور بھاگنے والے بن جائیں، جنت کے قریب ہونے والے بن جائیں. تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی بعثت فرمائی. تو اللہ رب العزت اس نبی کا تذکرہ فرما رہے کہ میں نے اپنے رسول کو انسانوں میں ہی بھیجا، انسانوں میں سے ہی. اور پھر فرمایا جب وہ تشریف لائے فَقَدْذَبُوهُ، سو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، رسالت کی تکذیب کی، انکار کیا، ساحر کا، کذاب کا، دیوانہ کا، مجنون کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتر کا کہ گھڑ گھڑ کر اپنے پاس سے لے کر آتا ہے، تانے دیے گئے، برا بھلا کہا گیا، اپنے ہی علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. 3 جو ہے یہی مسلسل مدتوں تک آپ کو بھوکا رکھا گیا، آپ کو جو ہے اپنے خاندان سے جدا کرنے پر آپ کو مجبور کیا گیا. بہت سارے مسائل، بہت سارے اذیتوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا ان بدبخت لوگوں کی طرف سے جنہوں نے میرے نبی کی تکذیب کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے نبی کی بعثت فرمائی تم انسانوں میں فَكَذَّبُوهُ، اور تم نے اس کو جھٹلایا، تم نے اس کو جھٹلایا، اس کی رسالت کا انکار کیا۔ اور اس کا تذکرہ کچھ میں یوں فرما چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے، تقریر فرماتے، لوگوں کو تبلیغ فرماتے، تو آپ کی مجلس میں ابو جہل ابو لہب پیش ہوا کرتے، بیٹھا کرتے، باریاں مقرر کی ہوئی۔ کبھی ابو لہب اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا، کبھی ابو لہب اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، والعیاذ باللہ یہ مفتر ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی کا ذکر فرما رہے فَقَذَّبُوهُ، سو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جب جھٹلایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ نے عذاب کے ذریعے ان کو پکڑا۔ ان پر عذاب آیا غزوہ بدر کی صورت میں، ان پر عذاب آیا غزوہ احد کی صورت میں، ان پر عذاب آیا غزوہ خندق کی صورت میں، ان پر عذاب آیا غزوہ تبوک کی صورت میں۔ سینکڑوں غزوات ان پر عذاب بن کر نازل ہوئے اور یہ لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ آج تک مسلمانوں کو یہ لوگ پریشان کیا کرتے تھے، اب یہ وقت آ پڑا کہ اب یہ لوگ مسلمانوں سے ڈر رہے، اب ان پر خوف مسلط ہو گیا، اب ان پر ڈر مسلط ہو گیا کہ یہ مسلمان ہم لوگوں پر حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں ان پر یہ عذاب نازل کیا؟ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، اخروی عذاب تو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، نفاق اختیار کر ظلم کیا، نبی کی رسالت کی تکذیب کر ظلم کیا، قرآن کا انکار کر ظلم کیا، توحید کا انکار کر ظلم کیا، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری، حقوق کو روکا، رب کی زمین پر رب کے نظام کو توڑا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ظلم کی بنا پر ان کو پکڑا اور عذاب ان پر نازل کیا، اور یہ لوگ جو ہے عبرت کا نشان بنے۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے فَقُولُوا، سو کھاؤ تم مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اب یہ مسلمانوں کو حکم دیا جائے کھاؤ تم۔ اب مشرک کافر یہ لوگ تو قرآن کریم کے مکلف نہیں ہیں احکامات کے، کیونکہ ان کے لیے حلال حرام کی تمیز تو تبھی ہوگی جب یہ مومن ہوں گے، ایمان لائیں گے۔ تو قرآن کریم میں پاکیزہ چیزوں کا کھانے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب تم کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالاً طیبا، حلال جو چیزیں اللہ نے قرار دی، جس طرح کہ بکرے ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ہرن ہے، جتنے بھی جانوروں کے اقسام جو حلال ہے آپ ان کو کھاؤ، ان کا گوشت کھاؤ۔ اسی طرح مشروبات میں سے، ملبوسات میں سے، اسی طرح معقولات میں سے، معقولات جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، مشروبات جو شربت پانی کی صورت میں پیا جاتا ہے، شراب نہیں، ملبوسات جو چیزیں تم پہنتے ہو، جوتے، لباس وغیرہ، یہ ساری چیزیں تم استعمال کرو، یا اللہ نے تمہارے لیے ان کا انتظام فرمایا، لیکن جائز طریقے سے، طیبہ، کہیں ایسا نہ ہو لباس پہنو چوری کر کر، کہیں ایسا نہ ہو جوتے پہنو چوری کر کر، کہیں ایسا نہ ہو گوشت کھاؤ جو ہے کسی کا حق اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، بکری چوری کر کر، گائے چوری کر کر، بیل چوری کر کر، اونٹ چوری کر کر، مرغی چوری کر کر، انڈا چوری کر کر، یہ چیزیں تم جو غیر کا حق جس کے ساتھ معلق ہوتا ہے وہ چیز تم نہ کھاؤ، لوگوں کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرو، آگے اس کا مستقل
آگے انما حرم سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہاں تفصیل بیان کروں گا۔ تو اللہ نے وہ چیزیں عطا کی تو وشکروا نعمت اللہ، ان نعمتوں کا استعمال کر کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہارا رب نے تمہارے کس قدر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ جو حرام غذائیں کھاتے ہیں، حرام مشروبات استعمال کرتے ہیں، حرام ملبوسات استعمال کرتے ہیں، حرام معقولات استعمال کرتے ہیں، ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی جا کر دیکھو ان یورپ میں غیر مسلموں کو، تم وہاں ان کے قریب سے جاؤ گے، جو پہلی مرتبہ جائے، جو وہاں رہنا شروع کرنا شروع کر دے، وہ تو عادی بن جاتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا۔ وہاں پر جاؤ گے تو جب ان غیر مسلموں کے پاس سے گزرو گے، ان سے باتیں کرو گے تو ان کے منہ سے بدبو آئے گی، ان کے جسموں سے بدبو آئے گی، کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ حرام کی صورت میں ہوتا ہے، تو ان کا پورا جسم نجس ہو جاتا ہے، پورا جسم ان کا ناپاک ہوتا ہے۔ تو اب جس طرح مردار سے بدبو آتی ہے، اسی طرح ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے۔ تو اگرچہ زندہ ہوتے ہیں لیکن بدبو آتی مردار جیسی، تو ان کے پاس کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصاً اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی دوسرے کو تم شریک نہیں ٹھہراتے، اگر تمہیں اللہ پر ایمان کامل ہے، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی تقدیر پر، اس کی اچھی بری تقدیر پر، بعثت بعد الموت پر، جنت جہنم پر تمہیں ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر خالصاً تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، حلال چیزوں کا استعمال بھی ہے۔ پھر میرا رب آگے فرما رہا ہے آخری آیت کریمہ کہ انما حرم، پختہ بات ہے کہ اللہ نے بے شک حرام قرار دیا علیکم المیتۃ، مردار کو تم پر، مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ اب مردار وہ حرام چیزیں تو حرام ہے ہی، لیکن جو حلال ہے وہ مر جائے تو وہ بھی تمہارے لیے پھر ان کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ حرام جانور کا یا مردار جانور کا گوشت کھانا چاہے وہ حلال ہی تھا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں حلال جانور ہو، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اسے ذبح کیا جائے مصنوعی طریقے سے، پھر آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ تو اسی طرح جو حلال جانور ہے اس کا میرے رب نے فرمایا والدم، خون یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ اس کو دم مسفوح جو خون ہوتا ہے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو جب چھری اس کی گردن پر پھیری جاتی ہے تو زوردار جو ہے انداز سے خون نکلتا ہے، جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی استعمال حرام ہے۔ جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے جوش مار کر، تو وہ خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے نہ پاک، وہ خون، اس خون کا کھانا وہ حرام، تو اس خون کا اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، تو وہ خون حرام ہے۔ اسی طرح وہ اور جو خون جو ہے انسانی اسے پینے کے اعتبار سے وہ تو حرام ہے۔ دم مسفوح جو کپڑوں کو بھی لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، تو اس وجہ سے وہ خون جو ذبح کے وقت جوش مار کر نکلتا ہے، اللہ اس کو فرمایا وہ حرام ہے۔ اسی طرح خون کا پینا حرام ہے، خون کا مستقلاً خون کا پینا بھی حرام ہے۔ تو مردار حرام۔ اب مردار کے البتہ باقی چیزیں جو ہیں، مردار کے باقی چیزیں جس طرح کھال ہے، بال ہے، ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ ایک مردار بکری کو کھینچے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ بکری کو جو کہ مردار اسے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں کہ دور کسی جگہ پر پھینک کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کو پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہو، لیکن اس کی کھال کو تم اتار سکتے ہو اور اس کو دبا کر دے کر تم استعمال میں لا سکتے ہو۔ اس کی کھال، اس کا چمڑا جو ہے اسے اتار کر تم دبا کر دے کر اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، اگرچہ اس کا گوشت وغیرہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانور کی کھال کا استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن اس کے علاوہ سور، خنزیر، اس کے بال، اس کی ہڈی
ہڈیاں، اس کی کھال کسی بھی صورت میں استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے کسی بھی حصے سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ پھر میرے رب نے آپ الگ سے بیان فرما دیا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت کو بھی تمہارا رب نے تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے، چھوڑے جائے، غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کیے جائے۔ اچھا، ایک جانور تو وہ ہے جس کے آپ مالک ہیں، تو عالم اسباب میں آپ مالک ہیں، گھر کے، مکان کے، گاڑی کے، جو بھی آپ کی ملکیت ہے اس کے آپ مالک ہیں، لیکن حقیقی مالک تو اللہ ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ تو جو عالم اسباب میں آپ عارضی مالک ہیں کسی بھی چیز کے، لیکن حقیقی مالک اللہ ہے۔ لیکن وہ جانور جو آپ قبروں والوں کے نام زد کر دے، وہ جانور جو آپ کسی اپنے پیر کے نام پر کر دے، کسی قبر کے نام پر کر دے، کسی زندے کے نام پر کر دے، کسی بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی غیر شخص کے تقرب کے لیے آپ اس جانور کو چھوڑ دیں کہ یہ تو میرے باپ کے نام پر ہے یا میرے دادا کے نام پر ہے، یہ لفظ ذرا سمجھیے گا، باپ کے نام پر، دادا کے نام پر، ماموں کے نام پر، استاد کے نام پر، پیر کے نام پر، قبر کے نام پر، تو یہ سب حرام ہے۔ نام صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ہاں، آپ احسان ثواب کی نیت سے ان کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں کہ باپ کے احسان ثواب کے لیے اللہ کے نام پر، باپ کے دادا کے احسان ثواب کے لیے اللہ کے نام پر، چچا کے احسان ثواب کے لیے اللہ کے نام پر، بیٹے بیٹی کے احسان ثواب کے لیے اللہ کے نام پر، پیر کے احسان ثواب کے لیے اللہ کے نام پر، قبر میں جتنے ہمارے مردے ہیں، ہمارے پیارے جو قبروں میں مدفون ہیں، ان کے احسان ثواب کے لیے اللہ کے نام پر۔ تو نام صرف اللہ کا چلے گا، تقرب صرف اللہ کا ہوگا، احسان ثواب آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تو جو جانور ہو